بس یہ 3 چیزیں۔ مرد حضرات سب سے پہلے، مرد اور عورت خواتین، حجر اسود کا تعین کر لیں۔ اس کے جو کونا ہے اس کے سامنے ہی ایک ٹیوب لائٹ گرین کلر کی لگی ہوئی ہے، تو اس سے ذرا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا جو کونا ہے وہ رکن حجر اسود کہلاتا ہے، رکن اسود، پھر رکن عراقی ہے، پھر رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی ہے۔ تو یہ 4 کونے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کا تعین ہو گیا۔ مرد حضرات طواف سے پہلے عید اتباع کریں گے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ صرف طواف سے پہلے سنت ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ چادر یہاں ڈالی احرام کی جو ہے، اور دوسرا کنارہ نیچے سے بغل کے نیچے سے نکال کر یہاں ڈال لیے، یہ کندھا کھلا رکھنا اس طواف میں سنت ہے، جس کے بعد سعی کرنی ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ حالت احرام میں نفلی طواف کر رہے ہیں تو یہ اتباع سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بعد سعی ہوتی ہے پھر کرنا ہوتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ فرض کر لیں آپ کو یاد ہی نہیں رہا اور آپ نے کندھا ڈھکے سارا چکر لگا لیے، کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا، صرف ثواب میں کمی ہوئی، تو سنت کریمہ ہے، تو یہ عید اتباع کر لیں۔ اور دوسرا سنت مرد کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، ہلکی سی تیزی سپیڈ، بہت تیز نہ ہو اور تھوڑا سا اکڑ کر، یہ سنت کریمہ ہے پہلے 3 چکروں میں۔ لیکن اگر کوئی ان کو بھول گیا تو چونکہ یہ سنت ہے، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں۔ اسی طرح اگر رش ہو گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت کنجسٹ ہوتا ہے طواف، تو پھر اس میں آپ رمل ترک بھی کر سکتے ہیں، ویسے نارمل آپ چلے، جب کھلا فضا دیکھی پھر آپ شروع ہو گئے، تو پہلے 3 چکروں میں رمل۔ اب آپ نے حجر اسود کا تعین کر لیا، سب سے پہلے آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو آپ چوم تو نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں وہ مقام عاجزی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ طاقت دکھانے کا مقام نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈولے شولے اچھے دیے ہیں تو آپ نے کہا کہ اب ہمارا بھائی دیکھو چوم کے بتائے گا، آپ آگے بڑھے، ایک حاجی کو یہ مارا، دوسرے کے کان پہ مارا، تیسرے کو دھکا دیا، چوتھے کو وہاں پھینکا اور پہنچ گئے۔ جتنے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیں گے گناہ گار ہوں گے۔ ایسی ہماری بہنیں بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کر اتنا کنجس رش ہوتا ہے ان میں مردوں میں گھس جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دور سے رہیں، پھر کوئی اللہ تعالیٰ اور موقع دے کہ مطلب کوئی رات کے ٹائم میں آپ چلے گئے، یا جب حاجی بہت سارے مدینے چلے جاتے ہیں، مطاف اکثر خالی ہو جاتے ہیں، اس وقت حجر اسود کو چوم لیجئے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ اور چومتے ہوئے بھی میں آپ کو ایک احتیاط ضمناً یہاں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے جو خاص طور پر ایشیائی لوگ ہیں ان میں جذباتیت ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، عطر کی بوتلیں لے کر جاتے ہیں، کھولا پورا حجر اسود پر ڈال دو۔ اب آپ گئے، آپ نے اس کو چوما، جیسے ہونٹ لگے آپ کے ہونٹوں پہ خوشبو آ گئی، دم لازم ہو جائے گا، یہ بھی بڑا خطرہ ہے مسئلہ۔ تو اس لیے دور سے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر لیا آپ نے، دل میں نیت حاضر کریں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر طواف کر رہا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ پھر اس طرح دونوں ہاتھ اس طرف اٹھائیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ الفاظ یاد رہیں ٹھیک، ورنہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اس ٹائم پھر یاد کر لیجئے گا۔ یہ پڑھ کر بس یہ اس طرح کیا، چوما۔ اب آپ چونکہ حجر اسود کی طرف تھے، اب آپ یوں تھوڑا سا مڑ جائیں تو آپ کا لیفٹ سائڈ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو گئی۔ اب آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف کی دعائیں یہاں لکھی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا۔ دیکھیں دعا وہی پڑھنا مناسب ہے جس کا مفہوم آپ کو پتہ ہو۔ دعا کا مطلب اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھی ہوئی دعائیں پڑھیں۔ آپ وہاں یہ دیکھیں گے گروپ ہوں گے، ایک آگے معلم ہوگا ان کا، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہوگا، باقی سارے پیچھے اس کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں گے۔ حالانکہ اس طرح بلند آواز سے دعائیں پڑھنا خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن وہ دوسرے ملکوں کے، تو کسی کو دیکھ کے تنقید بھی نہ کریں، لیکن میں تو آپ کو بچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا افضل ترین دعا دوران طواف درود پاک۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم حج پر یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، کون سی دعا پڑھیں؟ فرمایا ہر مقام پہ درود پاک پڑھو، ہر مقام پر۔ وہاں پڑھا ہوا ایک درود پاک 1,00,000 درود پاک کے برابر۔ تو بس اب آپ نے طواف شروع کیا درود شریف پڑھتے ہوئے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، اللہ کی خصوصی توجہ آپ کی طرف ہے اس وقت، خصوصی رحمت آپ کی طرف متوجہ، آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، آج ان کی ساری کے ساتھ طواف۔ زیارت بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ چل پڑے دعائیں پڑھتے پڑھتے۔
پہلا کونا رکن عراقی، رکن شامی، اور پھر رکن یمانی۔ اگر آپ بہت ہی کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر رہے ہیں جو افضل بھی ہے، جتنا آپ قریب رہ کے افضل کریں گے اتنے افضل ہوگا، یعنی طواف کریں گے، لیکن جتنے قریب ہوں گے رش اتنا ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ سب بہت کنجسٹ ہوتے ہیں، لیکن افضل ہے۔ تو اگر آپ قریب ہیں تو بس بائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھو لیں، بس اتنا، یہ سنت۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دور جا رہے ہوں گے، دور سے یوں استلام کر رہے ہوں گے، کوئی یوں ہاتھ ہلا رہے ہوں گے، یہ سب خلاف سنت۔ وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں سامنے والے صحیح کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی خلاف سنت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بس کتابیں پڑھیں، جو اس میں علماء نے مسائل لکھے ہیں اس کے مطابق کریں۔ رکن یمانی تک پہنچے، پھر اس کے بعد وہ اس کو آپ نے ٹچ کیا، اب آگے پھر رکن اسود۔ تو ابھی آپ کا کعبۃ اللہ تھا لیفٹ سائڈ پر، جب آپ دوبارہ یہ آئے پھر اپنا رخ آپ حجر اسود کی طرف کر لیں، پھر وہی استلام کریں گے، اس کے بعد پھر اگلا چکر شروع ہوگا۔ اس طرح 7 آپ کو چکر لگانے ہیں۔ دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ یوں پلٹ کے یوں کر لیں، تو یہ اگر اس طرح آپ نے کچھ طواف کیا اتنا حصہ دوبارہ آپ کو چلنا چاہیے، یا نئے سرے سے وہ چکر نئے سرے سے کریں۔ کعبۃ اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو اور نہ آپ کا سینہ ہونا چاہیے، لیکن جب آپ استلام کرتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں۔ 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے۔ 7ویں چکر کے بعد یاد رکھیں ہر دفعہ طواف میں چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر استلام کریں تو یہ آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔